الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیسے گئے ہفتے ہم نے اعلان کیا تھا کہ 1:15 بجے جمعہ کا درس شروع ہوگا، جسے ہمارے خطیب المنبر حضرت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ قطر سے بیان کرتے ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے جمعہ کے اوپر ہی عنوان ہے، یوم جمعہ کے فضائل و آداب۔ میں کوئی بڑی تمہید نہ لگاتے ہوئے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک لیں انشاءاللہ اور آ کے ہمیں قرآن اور صحیح احادیث سے جمعہ کے فضائل اور جمعہ کے آداب بیان کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کے آداب۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بہت سے فضائل عطا کی۔ اس امت کے مقام و مرتبے کو دوسری امتوں پر اللہ رب العالمین نے بڑھایا ہے، اور ان کو جو مقام عطا کیا ہے وہ کسی امت کو یہ مقام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، سب سے بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیریت کے ساتھ اس امت کو ممتاز کیا۔ یہ خیر امت، تمام امتوں میں افضل امت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تمام انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر فضائل اس امت کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مکمل فرمایا الیوم اکملت لکم دین. اس سے پہلے کسی امت پر دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرمائی. تو اس طریقے سے مختلف فضائل اس امت کے ہیں، اس میں میں نہیں جانا چاہتا. تو انہی فضائل میں سے ایک فضیلت جمعہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے. بے شمار فضائل ہیں. جنت میں سب سے پہلے یہ امت داخل ہوگی، پل صراط سب سے پہلے یہ امت پار کرے گی، جنت میں سب سے پہلے اس امت کا داخلہ ہوگا تمام امتوں سے پہلے. تو ان جملہ فضائل میں سے یہ فضیلت اللہ تعالی نے عطا کی اس امت کو کہ ان کو جمعہ جیسا بابرکت دن اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، اور اس کی توفیق بخشی کہ انہوں نے جمعہ کے دن کو اختیار کیا. گزشتہ امتیں اس سے محروم رہ گئیں، جمعہ کی فضیلت کو نہیں پا سکیں. کسی نے ہفتے کو اختیار کر لیا، کسی نے اتوار کو اختیار کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو یہ فضیلت بخشی کہ اسے جمعہ کے دن کو منتخب کرنے اور اختیار کرنے کی توفیق مل گئی. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضل اللہ عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جمعہ ہم سے پہلے جو لوگ جو امتیں گزری ہیں ان کو جمعہ کی توفیق نہیں دی، وہ جمعہ کو نہیں پا سکے. یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور نصارہ کے لیے جو ہے اتوار کا دن جو ہے یہ خاص ہوا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بھی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی ہدایت کی اور جمعہ کے دن کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. تو جمعہ ہفتہ اتوار تو جمعہ مقدم ہم بعد میں آئے، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں سے آگے بڑھا دیا. پہلے جمعہ ہے، پھر ہفتہ ہے، پھر اتوار آتا ہے. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبْعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہمارے پیچھے رہیں گے. وہ ہمارے اللہ جی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اگرچہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سے پیچھے رہیں گے. نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں تو آخر میں آئے، آخر میں آنے والوں میں، لیکن قیامت کے دن ہم اول والے میں اول ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے. سب سے پہلے المقضی لهم قبل الخلائق، اس امت کا فیصلہ اللہ تعالی دوسری تمام لوگوں سے پہلے ان کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے یہ پورے صراط پار کریں گے اور سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو یہ فضیلت کی چیز ہے جو اللہ تعالی نے اس امت کو یہ کرامت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے جمعہ جیسا بار کا دن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا، اس کی توفیق دی کہ انہیں جمعہ کے دن کو اختیار کیا. دوسری امتیں اس کو نہیں پا سکیں، کسی نے ہفتے کو لے لیا، کسی نے اتوار کو لے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو توفیق دی کہ انہیں جمعہ جیسا بارہ کا دن مل گیا. چنانچہ اس دن کی فضیلت کے سلسلے میں جمعہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے افضل دن جب سورج طلوع ہوتا ہے
یعنی تمام ایام میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ ہی کے دن جنت میں آپ کو بسایا گیا. وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ ہی کے دن جنت سے نکال کر دنیا میں آپ کو آباد کیا گیا. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہاں اس آخری ٹکڑے کو لوگ جو عام طور سے غلط سمجھتے ہیں کہ فی اخرج منہا، یہ جنت سے آدم علیہ السلام کا نکلنا یہ کوئی سزا نہیں تھی. آپ کو یاد رکھنا چاہیے. عام طور سے کہتے ہیں نہیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آپ کو جنت سے نکال دیا گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی اولاً دنیا آباد کرنے کے لیے کی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ کی تخلیق ہی دنیا آباد کرنے کے لیے تھی کہ پہلے دنیا میں جائیں گے، پھر دنیا سے پھر جنت میں پہنچیں گے. تو دنیا میں اترنا اور دنیا میں آنا یہ سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اعزاز بخشا اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا. تو یہ جمعہ ہی کا بابرکت دن تھا جس میں یہ تمام بڑے بڑے کام ہوئے. آدم کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور پھر دنیا میں اسی دن آباد کیا گیا تاکہ نیک اعمال کر کے جنت کے بالا خانوں کے مستحق بن جائے. تو جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا کو آپ کے ذریعے آباد کیا. تو یہ افضل ترین دن ہے جمعہ کا دن کہ آدم کی تخلیق، جنت میں داخلہ، دنیا کی آباد کاری آپ کے ذریعے اسی بابرکت دن میں. اور اسی طرح جمعہ کے دن کے سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جسے امام ابن حبان نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت صحیح ہے، لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن سے بڑھ کر اور کوئی دن ایسا افضل نہیں ہے اسی دن سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے. یعنی جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے تمام ایام میں کہ جس میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. وما من دابة إلا وهي تفضل يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے جمعہ کا دن جو ہے یہ ایسا دن ہے کہ اس دن جو ہے پوری مخلوق انسان اور جنات کو چھوڑ کر، انسان اور جنات ان دونوں مخلوق کو چھوڑ کر کے جمعہ کے دن تمام دابات، جانور جو ہے چوپائے، سب جمعہ کے دن پریشان ہوتے ہیں. جمعہ کے دن صبح جب ہوتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ قیامت نہ برپا ہو جائے. قیامت کے خوف سے، قیامت کے ڈر سے جمعہ کے دن جو ہے چوپائے، جانور، چرند پرند یہ سب سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ آج قیامت نہ برپا ہو جائے. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو راحت ملتی ہے. لیکن انسان حضرت انسان ہے کہ یہ جمعہ کے دن بھی فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے رہتے. جمعہ کے دن بھی فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے انسان، اس کو فکر نہیں ہوتی. تو جمعہ کا دن یہ افضل ترین دنوں میں سے ہے. اللہ تعالی نے اسے مسلمانوں کے لیے منتخب فرمایا ہے. چنانچہ
ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید، جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عید کا دن، ان ھذا یوم عید، جمعہ کا دن یا عید کا دن ہے، جمعہ کا دن یا عید کے دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو اللہ نے عید کا دن بنایا، ہفتے کی عید ہے جمعہ کا دن۔ فمن جاء الى الجمعة فليغتسل، آپ فرماتے ہیں جب تم جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو غسل کر کے آیا کرو۔ فمن جاء الى الجمعة، جب کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے فليغتسل، تو غسل کر کے آئے۔ تو یہ عید کا دن ہے، یہ جشن کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو عید کا دن بنایا اللہ تعالی۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن جہاں یہ عید کا دن ہے ہمارے اور آپ کے لیے، وہیں پر اس دن میں ایک ساعت ہے جو ساعت اجابت، قبولیت کی ایک گھڑی ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کرے اس وقت اللہ کی، اس وقت دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کے مناجات کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ نعمت ہر جمعہ کے دن ایک ساعت جو قبولیت کی ساعت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس ساعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ پورا دن بجائے مستیوں میں، لہو لعب میں، کھیل کود میں گزارنے کے، یہ پورا دن اللہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ساعت مل جائے، اس ساعت کے حصول، ساعت اجابت، اس قبولیت کی گھڑی کو پانے کے لیے میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پورا دن اللہ کی اطاعت میں، اس ساعت کی، اس گھڑی کی تلاش میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ گھڑی مل گئی تو ہماری آخرت سنور جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے اگر وہ گھڑی ہمیں مل گئی جو جمعہ کے دن اللہ تعالی نے رکھی ہے۔ چنانچہ یہ ساعت قبولیت کی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجمعۃ لساعۃ لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه وقال بيده يقللها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ہے کہ اس ساعت میں، اس گھڑی میں جو مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، خیر کو طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اس کی مقدار تھوڑی بتائی، یہ تھوڑا وقت ہے، لمبا وقت نہیں۔ تو یہ جو ہے بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث۔ تو ساعت قبولیت کی ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں رکھی، لہذا اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، ایسے جمعہ کے دن اس ساعت اجابت و قبولیت کی اس گھڑی کو ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان۔ میرے بھائیوں، یہ ساعت کب ہے، یہ قبولیت کی گھڑی کس وقت ہے، اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے دو قول علماء کے جو ہیں یہ راجح ہیں، دو قول زیادہ راجح ہیں۔ جو ہے پہلا قول یہ ہے
کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے، نماز جمعہ کے ختم ہونے تک یہ ساعت، نماز جمعہ ختم ہونے تک یہ ساعت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے پوچھا اسمعت اباک یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شأن ساعت الجمعہ، یعنی ابو بردہ جو ابو موسیٰ الاشعری کے صاحبزادے ہیں، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سوال کیا کیا تم نے اپنے والد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ وہ حدیث سنی ہے کہ جو جمعہ کی اس ساعت کے بارے میں، قبولیت کی گھڑی کے بارے میں وہ بیان کرتے رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں، انہوں نے کہا نعم، ہاں میں نے سنی۔ سمعت یقول، میرے والد کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو ہے کہ وہ ساعت ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ، یہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے خاتمے تک ہے، یہ ساعت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، خطبے کو غور سے سننا چاہیے، خطبے میں جو ہے پورے انہماک کے ساتھ۔ ہمارے یہاں کیا یہ قبولیت کی ساعت ہے، تو اگر آپ غور سے جو ہے خطبے پر دھیان دیں گے تو یہ اللہ نے قبول کر لیا تو قبول ہوگا آپ کا، یہ قبولیت کی ساعت ہے۔ تو لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں بر صغیر میں خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجد کے باہر بھیڑ لگائے رہتے ہیں، گپ کرتے رہتے ہیں، امام کا خطبہ چلتا رہتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو دھڑا دھڑ بھاگ کر کے مسجد میں لوگ جا کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ غلط ہے، جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، واجب ہے جمعہ کا خطبہ، یہ واضح ہونا چاہیے۔ لہذا جو ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچی، پہلے پہنچنے کی کوشش کیجیے اور جمعہ کا خطبہ سنیے۔ جمعہ کا خطبہ یہ قبولیت کی ساعت ہے، جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک یہ قبولیت کی ساعت ہے، اسے مسلم کی روایت۔ دوسرا قول جو ہے کہ عصر کے بعد یہ وقت ہے، قبولیت کا وقت جمعہ کے دن عصر کے بعد۔ چنانچہ سنن نسائی کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعۃ 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر۔ یہ سنن نسائی وغیرہ، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی روایت۔ یعنی جمعہ کے دن 12 ساعتیں ہیں، جمعہ کے دن 12 ساعت ہے، 12 یہ ساعت ہیں، یہ 24 ساعت کی جو ہے رات اور دن ملا کے 24 ساعت ہوتی، تو جمعہ کے دن 12 ساعت کا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے جو مسلمان جمعہ کے جو مسلمان اللہ سے اس ساعت میں جو ہے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ جمعہ کے جن جو ساعت قبولیت ان 12 ساعت میں سے وہ 12 جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے، جو بندہ مانگتا ہے اللہ دیتے۔
فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، لہذا تم اس کو جمعہ کے دن جمعہ کے آخری حصے، جمعہ کے دن کے آخری حصے میں، آخری ساعت میں اس کو تلاش کرو، اہتمام کرو اس کو، عصر کے بعد، عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کا وقت ہے۔ اس روایت کے مطابق اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ جو ہے اس میں ہم اہتمام کریں اور اس ساعت کو، اس قبولیت کی گھڑی کو تلاش کرنے کی اور دعا کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ دونوں اقوال راجح ہیں، لیکن اس میں جو آخری قول ہے عصر کے بعد کو اکثر علماء نے اس کو ترجیح دی، اکثر علماء نے اس کو ترجیح دی کہ یہ وقت عصر سے مغرب تک کے درمیان یہ وقت ہے، آخری ساعت جو ہے اس کو لوح لعب میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس کو دعا، ذکر و اذکار میں گزارنے کی انسان کو جمعہ کے دن کوشش کرنی چاہیے، قبولیت کی ساعت۔ یہ دونوں اوقات ہیں، اور اس سلسلے میں جیسا کہ ہم شب قدر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کون سی رات شب قدر ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 29ویں، 27ویں کون ہے؟ تو اسی طرح یہ ساعت بھی، تو جو شب قدر کو واضح طور سے نہیں بتایا گیا تاکہ اس امت کو زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا موقع ملے، یہ کوشش کریں اور پورے عشرے کا اہتمام کریں تاکہ جو ہے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ اسی طرح علماء نے کہا کہ جمعہ کی یہ ساعت بھی جو واضح طور سے، جیسا جو ہے دونوں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، لہذا واضح طور سے نہیں ہے تاکہ ہم پورے دن اس کا اہتمام کریں اور لوح لعب سے، کھیل و کود میں یہ دن گزارنے کی کوشش نہ کریں، یہ دن کو اللہ کی طرف رجوع ہونے میں اور اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے میں گزارنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اکثر علماء کی یہاں رائے آخری حدیث جو ہے اب جو ہے سنن نسائی اور ابو داؤد وغیرہ کی، اس کے بارے میں جو ہے اس کو ترجیح دی ہے سلف کے میں سے اکثر علماء نے، اور اسی طرح پہلا قول بھی جو صحیح مسلم کی ہے وہ روایت ہے، اس کی طرف بھی توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو جمعہ بھی خطبہ غور سے سنیں، جمعہ کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس میں دل لگا کر دعائیں کریں، سجدے میں دعائیں، آخری تشہد میں دعائیں جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قبولیت اگر ہو گئی تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد کے وقت کو بھی ہم اہمیت دیں اور اس وقت کو بھی لوح لعب میں، کھیل کود میں، سونے میں گزارنے کے بجائے اس وقت میں عبادت جو ہے، دعا، اذکار کی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ وقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ دن جو ہے تکفیر سیئات کا دن ہے، تکفیر سیئات، گناہوں کے معاف کیے جانے کا دن ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ یہاں آپ فرماتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز جو ہے، صلوات الخمس، 5 صلاتیں جو ہیں شب و روز کی، والجمعة إلى الجمعة، اور یہ جمعہ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جمعہ، ورمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، ان کے درمیان واقع ہونے والے سیئات کو میٹ دینے والے، یہ کفارہ ہو جاتے۔ جمعہ ایک کفارہ ہے، رمضان کفارہ ہے، نمازیں ایک کفارہ ہیں گناہوں کے لیے، جن کے درمیان جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اس کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان جو گناہ واقع ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں، یہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور اذا اجتنبت الکبائر، بشرطے کہ انسان کبائر سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، تو ان نیکیوں کے ذریعے جو ہے سیئات جو ہیں، صغائر جو ہیں، وہ سب معاف ہو جاتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، دل دیتا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک مشین فٹ کر رکھی ہمارے اور آپ کے لیے، جس میں ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ کبائر کے لیے توبہ، شر توبہ کریں گے معاف ہو جائیں گے، صغائر کے لیے یہ نیکیاں جو ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو میٹ دیتی، صغائر کو ختم کر دیتی۔ تو یہ گناہ، 5 وقتہ نماز، جمعہ، رمضان، یہ تمام وہ ایٹومیٹک طور سے ان کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کو میرے بھائیوں جو ہے رائے گاہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا آداب سکھائے گئے ہیں، ایک نظر ان پر بھی ہم ڈال لیتے ہیں۔ یہ تو جمعہ کے دن کے فضائل کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، اب وہ آداب دیکھیں کہ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس دن جو ہے فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر جو ہے، سورہ انسان، سورہ دہر اسی کو کہتے ہیں، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر، اس کی تلاوت مستحب ہے۔ فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دہر، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر، یہ پڑھنا، اس کی تلاوت یہ مستحب ہے، اس کو پڑھنے کا کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے صحیح مسلم کی، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى على الانسان حین من الدہر، یہ 2 صورتوں کے پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اہتمام کرتے تھے۔ تو ان صورتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو صورتیں جمعہ سے خاص ہیں، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، کبھی سورہ جمعہ سورہ منافقون، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری میں سورہ منافقون، یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث اس سلسلے میں موجود۔ اور اسی طرح جمعہ کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہے جمعہ کے دن جو ہے سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ان صورتوں کا ان نمازوں میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے جمعہ کے دن کا اہتمام میں جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اس دن کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، کثرت سے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ مستحب ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں کثرت سے ہم درود پڑھیں. چنانچہ نسائی کی روایت ہے، صحیح حدیث، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم علیہ السلام وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الساقہ فاکثروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو تمہارے لیے افضل دنوں میں سے افضل دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن. اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن قیامت برپا ہو. سور اسی دن پھونکا جائے گا، سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا جمعہ کے دن. فاکثروا علی من الصلاۃ، تو جمعہ کے دن اور اس کی رات میں کثرت سے مجھ پر صلاۃ بھیجو، درود بھیجو، کثرت سے درود بھیجو. تمہارا درود مجھ کو پیش کیا جائے گا، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے آپ کی حیات میں بھی اور آپ کے ممات میں بھی. وفات کے بعد بھی امتیوں کا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچایا جاتا ہے. ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام. اللہ تعالیٰ نے چکر لگانے والے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو روئے زمین کا چکر لگاتے ہیں اور میرا جو امتی مجھ پر صلاۃ بھیجتا ہے اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں، اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو امتیوں کے صلاۃ اور سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ تمہاری صلاۃ جو ہے، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُورَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ آج ہمارے جو ہے ٹناٹن سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ مرنے کے بعد تو سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈیاں آپ کی بوسیدہ ہو جائیں گی، تو ہمارا صلاۃ و سلام آپ کو پیش کیسے کیا جائے گا؟ تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اس سوال سے کیا ظاہر ہوتا؟ صحابہ کو اللہ کے نبی نے کیا عقیدہ سکھایا کہ نبی پر بھی موت طاری ہوگی، نبی پر بھی موت طاری ہوگی. یہ نہیں کہ نبی مرتا ہی نہیں، انک میت و انہم میتون، نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور آپ کے دشمن بھی مرنے والے ہیں. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ جب آپ سڑ گل جائیں گے تو ہمارا صلاۃ جو ہے درود کیسے آپ کو پیش کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام. اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی ناش کو، آپ کی لاشوں کو کھائے. انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں جائے. نبی کا جسم جو ہے قبر میں سڑتا گلتا نہیں ہے، عام میت کی طرح نہیں. عام اموات کے تو سڑ گل جاتا ہے، لیکن انبیاء کی خصوصیت بتائی گئی کہ انبیاء کا جسم جو ہے مرنے کے بعد سڑتا گلتا نہیں ہے، اسی طرح قبر میں محفوظ رہتا ہے. آپ کی قبر اسی طرح قبر میں محفوظ ہے قبر میں. تو یہ کہا کہ میرا جسم سڑے گلے گا نہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے موت ہی نہیں ہوگی. موت کا انکار آپ نے نہیں کیا کہ میں تو مروں گا ہی نہیں، مجھ پر موت طاری نہیں ہوگی، میں تو زندہ رہوں گا. نہیں، آپ نے جسم کے بارے میں کہا کہ انبیاء کے جسم سڑتے گلتے نہیں ہیں، سڑتے گلتے نہیں ہیں. تو یہاں پر اسے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی رات میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام
بھیجتے رہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ چانچہ سنن بحقی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ ومن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجتے رہنا، صلاۃ پڑھتے رہنا مجھ پر۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجا، اللہ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ بھیجتا، 10 مرتبہ صلاۃ بھیجتا۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائی، یہ مقام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ نوازش ہے رب العالمین کی اس امت کے ساتھ کہ آپ ایک مرتبہ نبی پر صلاۃ بھیجیں، اللہ 10 مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ذکر کرتا ہے ملائکہ میں، ایسے لوگوں کا ذکر ملائکہ میں کرتا ہے، ملائکہ اعلیٰ میں کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان پر رحمتیں نچاور کرتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا۔ لیکن کون سا درود؟ واضح رہے میرے بھائیوں، وہ درود جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، اور اس طریقے پر جس طریقے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تب تو وہ درود اللہ کیا مقبول ہوگا۔ لیکن ہم اپنی طرف سے درود گڑھیں، اپنی طرف سے اس کو جو ہے گڑھ کر پیش کریں، یا اپنے اس کا طریقہ الگ سے ایجاد کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، تو ایسا عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے وہ مردود ہے۔ ایسا درود منہ پر مار دیا جائے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو جمعہ کا دن میرے بھائی کثرت سے درود پڑھنے کا دن ہے، کثرت سے صلاۃ پڑھنے کا دن ہے، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات اور دن میں، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جو ہے یہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے انسان کو۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کریں، جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کریں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ میں گواہی دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغسل جو ہے غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل یہ واجب ہے ہر بالغ انسان پر۔ وَأَن يَسْتَنَّ، اور یہ کہ مسواک کرے، وَيَمَسَّ طِيبًا ان وجد، اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ تو جمعہ کے دن خوشبو لگانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اور اسی طریقے سے خوشبو لگانا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور اسی طریقے سے خوشبو مسواک کی بات آئی، یہ اچھے سے اچھا کپڑا زیب تن کیجیے۔ جمعہ کے لوگ نئے ڈریس پہن کر جمعہ کی نماز پڑھنے چلے جاتے، نئے ڈریس پہن کے جمعہ پڑھنے، الٹا سیدھا جو پاتے ہیں چلے جاتے۔ نہیں میرے بھائی، عید کا دن ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنیے، زیب تن کیجیے جو آپ کو میسر، اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن کا اہتمام ہونا چاہیے، نائٹ ڈریس پہن کر مسجد مت جائیے، الٹا سیدھا لباس پہن کر مسجد مت جائیے، اہتمام کے ساتھ جائیے، اہتمام کے ساتھ مسجد جائیے۔ چنانچہ ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ من اغتسل یوم الجمعہ واستاکا ومس من طیب ان کان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس حتى ركع ما شاء أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام
فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. یہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، مسند احمد کی جو ہے روایت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے اور اچھے سے اچھا کپڑا جو میسر ہو زیب تن کرے، پھر وہ مسجد جائے، لوگوں کی گردنیں نہ چھلانگے، پناہ کر نہ جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے، اور اسی طریقے سے جتنی رکعتیں میسر ہو اتنی رکعتیں ادا کرے، یعنی مسجد پہنچنے کے بعد نماز میں لگ جائے، 2 رکعت کر کے پڑھتا جائے جب تک کہ امام منبر پر نہ آ جائے۔ فیصلی، دوسری روایت کے اندر فیصلی ما قدر لہ، کہ جتنی اس کی استطاعت ہو اتنی رکعتیں۔ تو لوگ عام طور سے جا کے بیٹھ کے سوتے ہیں مسجد میں، آج کل موبائل دیکھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی بڑا قیمتی وقت ہے، جائیے نماز میں لگ جائیے، جب تک امام ممبر پر نہیں آتا نماز پڑھیے، 2 رکعت کر کے پڑھتے جائیے۔ فیصلی ما قدر لہ کہا اللہ نے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی رکع ما شاء ان یرکع، جتنی رکعتیں ہو سکتی ہیں اتنی رکعتیں پڑھی، ثم انصت، پھر خاموش ہو گیا، اذا خرج الامام، جب امام ممبر پر تشریف لے آیا تو خاموشی اختیار کی، فلم یتکلم حتی یفرغ من صلاۃ، تو نماز ختم ہونے تک ہم جو ہے بات چیت سے دور رہا، کانت کفارۃ لما بینہا وبین الجمعۃ التی قبلہا، تو اس جمعہ سے پہلے پورے ہفتے کے گناہوں کا یہ جمعہ کفارہ ہو گیا، خلاص گناہ بخش دیے گئے۔ اسی طریقے سے تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ جتنی رکعتیں ہیں وہ پڑھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، بغیر پڑھے ہوئے مسجد میں کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بیٹھنا تو آپ پڑھیں، تحیۃ المسجد 2 رکعت کم سے کم آپ کو پڑھنا، بغیر تحیۃ المسجد پڑھے ہوئے آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں مسجد میں۔ اسی لیے بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی داخل ہوتے ہیں مسجد میں، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطبہ چھوڑ کر کے صلی، کیا تم پڑھ لیے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا قوم فصلی، کھڑے ہو پڑھ کے بیٹھو۔ تو بیٹھے ہوئے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا، کہا بیٹھ، پڑھو پہلے پھر بیٹھو، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جابر بن اللہ فرماتے ہیں جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب، کہ خطبے کے دوران اگر کوئی مسجد میں پہنچتا ہے فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے، فلیصلی، پڑھ کے بیٹھو۔ تو 2 رکعت پر کم سے کم پڑھنا ہے جمعہ کے دن، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جمعہ کے دن جلد سے جلد جانا چاہیے، جلد سے جلد بننا۔ چانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، كان يوم الجمعة فغسل أحدكم رأسه واغتسل ثم غدا وابتكر ثم دنا فاستمع وأنصت كان له بكل خطوة خطاها كصيام سنة وقيام سنة، کہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرے اور جو ہے اہتمام کے ساتھ اور پھر جمعہ کے لیے جائے اور جلدی پہنچے اور امام کے قریب جا کے بیٹھے، فدنا فاستمع، اور غور سے اس کا خطبہ سنے، وانصت کان له بكل خطوة،
تو جو قدم چل کے گیا ہے، جتنے قدم چل کے گیا ہے جمعہ کے دن، ہر قدم پر 1 سال روزہ رہنے کا اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کصیام سنۃ قیام سنہ، ہر قدم پر 1 سال روزہ رہنے کا ثواب اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن کی سنتوں میں سے جو ہے، مستحب سنتوں میں سے ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ سورہ کہف کی تلاوت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور ہی نور کی روشنی ہوتی۔ نور پورا ہفتہ وہ نور میں اپنی زندگی گزارتا ہے، پورا ہفتہ نور میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خواہ رات میں پڑھ لے یا دن میں پڑھ لے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہاں سے کعبہ تک جو ہے اس کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی تحسین فرمائی ہے صحیح المفرد میں اور صحیح الجامع وغیرہ میں۔ تو بہرحال بڑی فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی جمعہ کے دن، جمعہ کے دن اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن جلد سے جلد جو میں نے بتایا جو ہے جمعہ کے لیے جائے، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے، بخاری و مسلم کی جو روایت ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ ثم راحا فکأنما قرب بدنہ، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے غسل جنابت کی طرح، یعنی غسل جنابت اہتمام سے کرتا ہے، جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے۔ اور اگر بیوی والے ہیں تو ہم بستری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، بعض لوگوں نے وہ معنی بھی لیا ہے۔ ثم راحا، پھر جو ہے مسجد جاتا ہے، فکأنما قرب بدنہ، تو گویا کہ اس نے اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اونٹ کا اونٹ پیش کیا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور دوسری ساعت میں جو پہنچا، فکأنما قرب بقرہ، تو اس نے گویا کہ گائے کی قربانی کی، گائے صدقہ کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، تیسری ساعت میں جو گیا، فکأنما قرب کبشا اقرا، سینگ دار میڈا ذبح کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جس نے چوتھی ساعت میں جو پہنچا، فکأنما قرب دجاجہ، تو اس نے مرغ ذبح کیا ہے اللہ کے راہ میں۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جس نے پانچویں ساعت میں جو پہنچا ہے، فکأنما قرب بیضہ، تو گویا کہ اس نے انڈا صدقہ کیا۔ فإذا خرج الإمام حضرت الملائکۃ یستمعون، اور جب نماز امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں، اور خطبہ سننے میں فرشتے بھی لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والوں کا رجسٹر، اس رجسٹر میں، یہ خصوصی رجسٹر میں ان کا نام نہیں درج ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کیجئے، تاکہ فری میں اونٹ، گائے، بکرا، اس کا تو اجر مل جائے آپ کو صدقہ کرنے کا۔ ویسے نہیں کر پاتے ہیں، اس عمل کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا لیجیے۔ تو یہ روایت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت۔ فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے لوگ آتے رہتے ہیں اس کے مطابق ان کا نام اور ان کے لیے صلہ کیا ہے، اجر کیا ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح جمعہ کے دن جلد سے جلد پہنچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، جو ہے کہ
اس جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو. وہ جنت جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے، وعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس طرح میرے بھائیوں، اس طرح جمعہ کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ترک جمعہ جو ہے یہ میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہے. اگر بغیر کسی وجہ کے انسان 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے نفاق. تو اس لیے میرے بھائیوں جمعہ کے دن کا اہتمام کیجیے، اس کے آداب کا، اس کی فضیلت کا خیال رکھیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ آج کافی وقت ہو گیا ہے، 2:20، ابھی صرف 15 منٹ باقی ہے اذان کو. ہم سوالات پہ آتے ہیں. جو زوم پہ ہیں ان سے گزارش ہے بھائیوں سے اپنا سوال ہاتھ اٹھا کے پوچھیں، اور بہنوں سے گزارش ہے اپنا سوال ٹائپ کر کے پوچھیں. اور یوٹیوب پہ سوالات آ چکے ہیں. اور مجیب بھائی آپ لے لیں گے سوال؟ میوٹ ہیں آپ. ہاں سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن شیخ. بہت ہی آرام سے ہمیں آج جمعہ کے فضائل کی معلومات ملی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور کچھ آداب بھی پتہ چلے دعا مانگنے کے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ ایک منٹ میں شاید ایسا ہے کہ آج ایک بہت ہی خطرناک سوال آیا ہوا ہے میرے پاس میں. ہاں بہت ہی خطرناک سوال ہے شیخ. سوال اور وہ گردش بھی کر رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں. الوداع جمعہ سن عیسوی 2021، سن عیسوی 2021 کا الوداع جمعہ، اور کہیں بارش لگ رہی ہے. وہ سوال چل رہا ہے. تو سوال ایسا ہے، یہ الوداع جمعہ کی کیا حیثیت ہے دین اسلام میں، شریعت میں؟ یعنی الوداع جمعہ رمضان مہینے کا، الوداع جمعہ اسلامی کیلنڈر کا، الوداع جمعہ عیسائی کیلنڈر کا، اور پتہ نہیں کہاں اور بھی الوداع جمعہ. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی فوت ہو جائے گا بڑا آدمی تو بولیں گے اس کا وہ الوداع جمعہ ہوا وغیرہ. تو یہ الوداع جمعہ کی کیا حیثیت ہے شیخ؟ ذرا بیان کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. یہ من جملہ ان بدعات کے ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا. الوداع جمعہ، الوداع کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. کسی جمعہ کو الوداع جمعہ نہیں کہا ہے، نہ رمضان کے جمعہ کو، نہ سال کے عیسوی سال کے، نہ ہجری سال کے. کوئی الوداع جمعہ نہیں ہوتا ہے. یہ اپنی طرف سے لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اور پھر اس کے مختلف اعمال بھی گڑھ لیتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو نیا کپڑا پہنو تو اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کچھ چیزیں جو ہے گڑھ لی. تو بہرحال یہ بدعت ہے. جمعہ الوداع جمعہ کا تصور اس طرح سے بدعت ہے. اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے جمعۃ الوداع کا کوئی تصور ہمیں نہیں دیا. کسی بھی فقہ کی کتاب میں یہ چیز نہیں ہے جمعۃ الوداع. یہ بعد میں اور خاص طور سے بر صغیر کے لوگوں میں جو ہے اس کا زیادہ جو ہے یہ بدعت رائج ہوئی ہے. اور اس طریقے سے اب تو ابھی تک تو ہم رمضان ہی کی جمعۃ الوداع سنتے تھے، اب جو ہے سال کا بھی جمعۃ الوداع، عیسوی سال کا اور ہجری سال کا بھی آپ نے سنا دیا. اللہ تعالی ہدایت دے لوگوں کو، اور بدعات اور خرافات سے بچنے کی سب کو توفیق دے. شیخ صاحب ایک سوال اور ہے، وہ بھی مارکیٹ میں بہت دوڑ رہا ہے اور پھل پھول بھی رہا ہے کہ گناہ کبیرہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، لیکن کسی ایک کو بھی پتہ نہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی خطائیں کیا ہیں.
اللہ تعالیٰ تو ساری گناہوں کو معاف کرتا ہے جب انسان شرک سے بھی توبہ کرتا ہے۔ آج کل ایک بڑی دھوم چلی ہے کہ وہ کہیں پر بولے میوزک کے کنسرٹ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کچھ بولا نہیں جاتا ہے، لیکن ہم بدعت کر رہے تو ہم بدعتیوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم بدعت کرتے ہو۔ تو ان میوزک کنسرٹ اور بدعت میں گناہ کبیرہ کیا ہے؟ حالانکہ دونوں بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دونوں سے بچنے کی سب کو، اور جو بھی کر رہا ہے کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے کہ وہ ایسا نہ کرائے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے میرے بھائی کا جو سوال ہے کہ عجیب سوال اس طرح لوگ کرتے ہیں، بدعات اور گناہ کبیرہ۔ اول بتائیں گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں جو سوال ہے، کبیرہ کیا ہے صغیرہ کیا ہے، تو اولاً تو اگر دیکھا جائے اللہ کی ذات کا خیال رکھے انسان تو ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ کی مخالفت ہے، ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق علماء نے پہچان کرائی ہے کبائر کی، صغائر کی۔ اور صغیرہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو کرتے رہیں، پھر صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ کی ذات کے اعتبار سے وہ سب ہمارے لیے کبائر ہیں، اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن پر حد جاری کیا جاتا ہے، یا جن پر جہنم کی دھمکی سنائی گئی ہے، یا جن گناہوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، تو ایسے گناہ کو کبیرہ گناہ کیا جاتا ہے۔ جیسے زنا ہے، چوری ہے، اسے حدود ہے نافذ ہیں، قتل ہے تو اس پہ حدود نافذ ہیں، تو اس لیے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تھے جن پر لعنت بھیجی گئی جن گناہوں پر، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جہنم کی دھمکی سنائی گئی ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں، ان کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس میں 70 سے زائد گناہوں کو جو ہے انہوں نے کبیرہ شمار کر کے بتایا۔ تو ہم کبیرہ گناہوں کی فہرست معلوم کرنا چاہتے ہیں تو امام ذہبی کی اس کتاب کو پڑھ لیں، یا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب الکبائر ہے وہ اس کو پڑھ لیں، تو پتہ چل جائے گا کون کون سے گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو صغائر کہا جاتا ہے، صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک یہ بدعت اور کبیرہ گناہ کا معاملہ ہے تو بدعت کا ارتکاب یہ سنگین جرم ہے بنسبت کبیرہ گناہ کے۔ گناہ کے ارتکاب سے بدعت کا ارتکاب یہ زیادہ سنگین ہے اور زیادہ جو ہے ہلاکت خیز ہے۔ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس لیے اس سے تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے کہ آج نہیں کل وہ توبہ کر لے گا۔ لیکن کبیرہ جو ہے بدعت کا کرنے والا اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو کارِ ثواب سمجھتا ہے، اس لیے اسے توبہ کی توفیق بدعتی کو نہیں ہوتی ہے۔ عام طور سے بدعتی کو تو کیونکہ اس کو برا جانتا ہی نہیں، اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس لیے کیوں اس کو چھوڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کو معاف کرے گا چاہے جو ہے۔ لیکن بدعات جو ہیں یہ دین میں دخل اندازی، یہ شریعت سازی، اپنی طرف سے دین اور شریعت بنانا ہے، یہ جرم بڑھا ہوا ہے بنسبت اس کے۔ مثال کے طور پر جو ہے آپ کسی ملک کا سکہ چھاپنے بیٹھ جائیں، کرنسی آپ بنانے لگے، تو کرنسی بنانے کا جرم جو ہے عام مخالفت کوئی کر رہا ہے حکومت کی، کسی قانون کو توڑ رہا ہے، اس کے بنسبت کرنسی جو بنا رہا ہے اپنی طرف سے، اس کا جرم بڑا ہوا مانا جاتا ہے، اس کو فوراً جیل کی کوٹری میں ڈالا جائے گا، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ دین شریعت سازی ہے بدعت،
کہ آپ اپنی طرف سے شریعت بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے مقام پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں کہ ہم بھی دین کے اصول اور ضابطے بنا سکتے ہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا لوگوں نے ایسے شرکا بنا لیے ہیں اپنے جو ان کے لیے دین کے اصول اور ضابطے وضع کرتے ہیں؟ تو دین کے اصول و ضابطے کا وضع کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ تو بدعتی جو ہے، بدعت ایجاد کرنے والا اللہ کے حقوق میں ڈاکہ زنی کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور اپنے آپ کو شریعت ساز سمجھتا ہے۔ اس لیے بدعتی کا جرم ایک گنہگار کے جرم سے بڑا ہوا، ایک مشرک کا جرم ایک زانی کے جرم پر بڑا ہوا۔ ایک شخص شرک کرتا ہے، ایک شخص زنا کرتا ہے، اس کا جرم بڑا ہوا ہے۔ زنا دیکھ کے سب کہیں تھو، لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں شرک کا بازار گرم ہے، کوئی تھو نہیں کرتا۔ علی حجویری کی قبر پر چلے جاؤ، پاکستان میں کھلا ہوا شرک ہو رہا ہے، اجمیر میں کھلا ہوا شرک ہو رہا ہے۔ جمال شاہ، کمال شاہ، گھوڑے شاہ، کچر شاہ، بلی شاہ کی قبروں پر جائیے تو کھلا ہوا شرک ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، ذبیحے ہو رہے ہیں، سب شرک کے تمام مظاہر وہاں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے جسم پر جو تک نہیں رکھتا، ہم اچھے خاصے لوگ بھی تماشا دیکھنے چلے جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ بھی وہاں تماشا دیکھنے چلے جاتے ہیں، جو خود نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں چلو دیکھ تو آئیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی روڈ پر زنا کر رہا ہو تو سب تھو کریں گے، کوئی بھی گزرتا ہوا انسان ادھر سے گزرے گا تو تھو کہے گا یہ زنا کر، کیونکہ ہم نے جو ہے شرک کی جو ہے خباثت کو نہیں سمجھا ہے۔ شرک کا جرم یہ زنا کے جرم پر بھاری ہے، یاد رکھ۔ شرک زیادہ سنگین ہے کیونکہ شرک میں انسان اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ کے حق کو چھین کر بندوں کو دیتا ہے۔ تو اسی لیے بدعت کا ارتکاب یہ زنا سے بدتر ہے، گانا سننے سے بدتر ہے۔ ایک شخص گانا سنتا ہے، ایک شخص بدعت کرتا ہے، تو بدعتی کا جرم گانا سننے والے کے جرم پر بھاری ہے۔ گانا سننے والے سے توقع کی جا سکتی ہے، آج نہیں تو کل وہ توبہ کر لے، اپنی حرکت سے باز آ جائے، لیکن بدعتی سے توبہ کی توقع نہیں ہوتی ہے، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو ہے ہم بدعت اور شرک کی تردید اس لیے کرتے ہیں، زور اس لیے دیتے ہیں، منع اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا جرم بڑھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زنا کی اجازت دیتے ہیں، چوری کی اجازت دیتے ہیں، نہیں، گانا سننے کی اجازت دیتے نہیں، وہ بھی حرام ہے، لیکن حرام کے درجات، جیسے نیکیوں میں درجات ہیں، جیسے گناہوں کے بھی درجات۔ تو کون سا اہم جرم ہے اس کو پہلے منع کیا جائے۔ تو شرک اور بدعت یہ اہم ہے عام گناہ سے، اس لیے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر شرک کی حالت میں چلا گیا تو بخشش کا دروازہ بند ہے، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا اگر اسی حالت میں چلا گیا بغیر توبہ کیے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے، وہ زنا ہو، چوری ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کی توحید میں خلل نہیں ہے، توحید پر قائم ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مت کہیے کہ بھائی گانا سے نہیں روکتے ہیں، یہ لوگ بدعت سے روکتے ہیں۔ بدعت کا ارتکاب یہ زیادہ سنگین ہے بنسبت گانا سننے کے، یاد رکھ۔ گانا سننا بھی گناہ ہے، بدعت کرنا بھی گناہ ہے، لیکن بدعت کا گناہ بڑا ہوا ہے، بدعت کا گناہ گانا سننے کے گناہ سے بڑا ہوا۔ تو یہ فرق رکھنا، سمجھنا چاہیے انسان۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ۔
جزاک اللہ خیر شیخ. 2-3 سوال لے لیتے ہیں یوٹیوب کے. پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے نماز میں ہمیشہ بھولنے کی عادت ہے. کبھی ایسا وسوسہ آتا ہے کہ 1 رکعت کم پڑھا, کبھی ایسا لگتا ہے کہ 1 زیادہ پڑھا, اس کے بعد سجدے 100 کرتا ہوں, تو میں کیا کروں؟ دیکھیے بھائی، اگر آپ کو وسوسے کی بیماری برابر وسوسہ آتا رہتا ہے تو ایسے وسوسے پر عمل نہیں کیا جائے گا. جتنا ہی آپ عمل کریں گے اتنا ہی یہ وسوسہ آپ کا بڑھتا جائے گا, آخرکار نماز سے بھی رہ جائیں گے آپ. جس شخص کو بھی وسوسے کی بیماری ہو کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی, وضو کیا کہ نہیں کیا, وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, اس طرح وسوسے لوگوں کو آتے رہتے ہیں. تو اگر وسوسے کی بیماری آپ کو ہے تو آپ اپنے وسوسے پر عمل نہ کیجئے, آپ کی نماز صحیح ہے, اللہ قبول کرے گا. کیونکہ جس قدر آپ وسوسے پر عمل کریں گے اس قدر یہ وسوسہ بڑھتا جاتا ہے, اور آخر میں انسان عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, عاجز آ جاتا ہے. یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے. تو اگر صرف وسوسہ ہے تو وسوسے پر عمل نہ کیجیے. لیکن اگر شک ہو گیا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے شک ہو گیا کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی, تو ایسی صورت میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی ظن غالب کچھ ہے, اطمینان ہے, تو جتنے پر اطمینان ہو اتنے کا اعتبار کیجیے, ظن غالب جو ہے, اور باقی پورا کر لیجیے. لیکن اگر شک ہے اور کسی طرف راجع نہیں ہے, 3 پڑھا کہ 4 پڑھا, 3 پڑھا کہ 4 پڑھا, ایک کیفیت ہے, تو کم کا اعتبار کیجیے, کم جو یقینی ہے, اور زیادہ میں شک ہے تو آپ اس کو پوری کر کے سجدے 100 کر لیجیے. اس کا آپ کا علاج یہ. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارا حق نہ دے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ حق نہ دیجیے, دے تو اسے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. جو جائز طریقے ہیں آپ کے حاصل کرنے کے, ان طریقوں کو استعمال کیجیے اور اسے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اور پھر بھی اگر نہیں ہوتا تو صبر کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. لیکن جو جائز طریقے ہیں آپ کو پورا اختیار ہے کہ اسے اپنا حق حاصل کیجیے. ایک منٹ رکتے ہیں شیخ اذان کے لیے. ہاں شیخ اگلا سوال, سوالات لے لیتے ہیں, اس کے بعد مطلب بھائی ذرا رکیے, ایک سوال لیتے ہیں پھر آپ کو موقع دیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے یوٹیوب پہ,
اگر میں پہلی رکعت کے بدلے دوسری رکعت میں پہنچا اور دوسری رکعت کے بعد جو امام تحیات کے لیے بیٹھتا ہے، یا تو اگر پوری تحیات پڑھ لیتا ہے یا 4 رکعت والی ہے تو آدھی تحیات پڑھتا ہے، تو کیا میں صرف تحیات پڑھوں یا اس کے ساتھ درود بھی انکلوڈ کروں؟ کیا کیا جائے؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ امام کے تابع ہیں، امام جو کرے گا آپ کو وہ کرنا ہے۔ امام پڑھتا ہے تشہد، آپ بھی تشہد پڑھیں گے، خالی خاموشی نماز میں کبھی خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ آپ جب تک امام بیٹھا ہوا ہے آپ تشہد پڑھیے، درود پڑھیے، دعا پڑھیے، کوئی بات نہیں، خالی نہ بیٹھیے، خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ امام کے تابع ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ مطلب بھائی آپ اپنا سوال کیجئے، پھر ایک سوال میں اور لیتا ہوں اس میں زوم پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کچھ سوال ہے میرے پاس، تو شیخ صاحب میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ اس کا ایک دم مختصر بھی جواب دیں گے تو چلے گا شیخ صاحب؟ ہاں شیخ صاحب، یہ ہمارے آفس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا شیخ صاحب، تو کیا وہ آڈیو ریکارڈنگ چلتی ہے جو ابھی آفس میں ہے نا، تو شیخ صاحب یہ ہم لوگ ایسا گھر پہ بھی وہ سسٹم کر سکتے ہو، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیونکہ میں نے ایک ہمارے دوست سے بات کیا تو بولے کہ میوزک بجنے تو اچھا ہے کہ قرآن چل رہا ہے تو یہ اچھا ہے، تو ویسا قرآن چلتے رہے گا شیخ صاحب صحیح؟ اس کا مطلب دیکھیے، اگر قرآن چل رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، گھر میں کوئی سننے والا ہے اس کو تب تو لگا کے سنیے آپ، لیکن لگا کے ایسے چھوڑ دینا اور آپ اپنے مست رہیں اپنے کام میں، تو یہ تو قرآن کی بے حرمتی ہے۔ بھائی توجہ دینا چاہیے، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کوئی تو توجہ دے، اس کو سنیں۔ تو ہاں آپ سنتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سنیے بھی، اپنا کام کرتے رہیے۔ یہ عورتیں ہیں قرآن چل رہا ہے، اپنا کھانا پکا رہی ہیں، روٹی پکا رہی ہیں، سالن پکا رہی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں اور قرآن بھی سن رہی ہیں ساتھ ساتھ، تو کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے۔ دونوں کام جو اگر ساتھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ قرآن لگا دیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہ، ہنسی مذاق ٹھٹا سب چلتا رہے، لڑائی جھگڑا چلتا رہے، قرآن بھی چلتا رہے، یہ غلط ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے۔ ٹھیک شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب دوسرا سوال ہے، کیا ایک بھائی کا سوال آیا تھا کہ اس کو دوسرا نکاح کرنا ہے، تو وہ بھائی پوچھ رہے کہ میرے کو پہلے وائف کو بتانا ضروری ہے کہ میرے کو چپ چاپ کرنا ہے تاکہ میری پہلی فیملی ڈسٹرب نہیں ہو شیخ صاحب؟ تو شیخ صاحب ایسا کر سکتے ہیں؟ حقوق کیسے ادا کریں گے؟ دونوں بیویوں کے برابر کے حقوق ہیں، اگر آپ چپکے کے شادی کریں گے تو حقوق کیسے ادا کریں گے؟ اور ہمیشہ کب تک چھپے رہیں، کبھی تو ظاہر ہوگا۔ تو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، میں کہتا ہوں مطلب اگر کسی نے چھپکے سے شادی کر لی تو شادی تو اس کی ہو گئی، شادی ہو جائے گی، ہم نہیں کہتے کہ شادی نہیں ہوگی۔ بیوی کو بتانا یہ شرط نہیں ہے دوسری نکاح کے لیے، دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے رضامندی لینا، بتانا یہ لازم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ ایک رات اس کے پاس رہیں تو دوسری رات اس کے پاس رہیں، اللہ ہے کہ دوسری بیوی تنازل اختیار کر لے تو الگ بات ہے کہ بھائی ہمارے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بیوی کے پاس جاؤ رہو۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اگر کسی نے شادی کر لیا تو شادی صحیح ہے، اس کی جائز ہے، ہم نہیں کہتے ناجائز ہے، ہم نہیں کہیں گے، لیکن حقوق کا معاملہ ہے کہ دونوں بیویوں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ ٹھیک شیخ صاحب، لاسٹ سوال ہے میرا، ایکچولی 2 سوال اور ہے لیکن ابھی آج کے لیے لاسٹ پوچھ رہا ہوں شیخ صاحب۔ قرآن کے سلسلے میں آپ نے جواب دیا تھا کہ قرآن جو ہم پرنٹ کرتے اس میں قرآن میں عربک بھی قرآن ہونا چاہیے اور اس کا ٹرانسلیشن رہے گا تو چلے گا، لیکن شیخ صاحب اس میں یہ خالی کنفرم کرنا ہے کہ شیخ صاحب یہ جو قرآن جو بٹنے والا ہے وہ غیر مسلمان کو بٹنے والا ہے، تو اس میں عربک ٹیکسٹ کی ضرورت پھر بھی ہے شیخ صاحب؟ عربی کی ضرورت ہے، عربی کے ساتھ رہے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جو خطوط لکھتے تھے غیر مسلموں کو، اس میں قرآنی آیات بھی لکھتے تھے، جو خطوط آپ نے غیر مسلموں کو بھیجے تھے بادشاہان عالم کو، اس میں قرآنی آیات بھی موجود تھی۔ تو صرف سادہ قرآن کافر کو نہیں دیں گے، لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن دیں گے۔
کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، جزاک اللہ. شیخ صاحب ان کے اسی سوال پہ دوسرا سوال ایسا ہے کہ ایک شخص ہے اس کو عربک ہی آتی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو قرآن نہیں دیں گے؟ نہیں، قرآن آپ دیجئے لیکن اس کو تفسیر کے ساتھ قرآن دیجئے، مختصر تفسیر ہو اس کے ساتھ قرآن دیجئے تاکہ قرآن کو سمجھ سکے. وہ اگر عربی جانتا ہے تو عربی میں قرآن کی تفاسیر ہیں، اس کے ساتھ جو ہے مختصر تفسیر کوئی ہو تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. اس اعتبار سے دیجیے، سادہ قرآن مت دیجیے اس کو. جی اسلم بھائی آپ کا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے شیخ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل. شیخ سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہوتی ہے نا، ابھی اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد 20-25 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، تو ہم لوگ سنت پڑھتے ہیں نا، تو آدمی لوگ تو سنت پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے پہلے، لیکن خاص کر عورتیں ہیں نا بعض وقت نماز ہونے سے پہلے اٹھتے ہیں اور وہ بھی سنت پڑھتے ہیں، تو اس کا وقفہ کتنا یعنی عورتوں نے کتنے بجے اٹھنا چاہیے؟ عورتوں کے لیے کوئی وقفہ نہیں. اذان کی اذان ہو گئی اس کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھ سکتی ہے. سنت پڑھیں فرض پڑھ لیں، مسجد کی نماز کے انتظار کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ، لیکن میرا سوال یہ ہے بعض وقت عورتیں کیا جماعت کھڑی ہوتی ہے تب اٹھتی ہے عورتیں، تو کیا سنت پڑھ سکتے ہیں کیا پہلے؟ سنت پڑھ کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے. سنت پڑھنی ہے چلے، کیونکہ کافی ٹائم رہتا ہے نہیں کہ ٹائم نہیں. سنت پڑھیں گے، پہلے سنت شروع کریں گے پھر فرض. اوکے، جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال لے لیتے ہیں. جو کوئی جمعہ کے دن مرتا ہے کیا اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا یا ہوتا ہے؟ جمعہ کے دن روایت ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کے تحسین کی ہے کہ جمعہ کے دن جو مرتا ہے وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے. تو امام البانی نے اس کی تصحیح کی ہے. ٹھیک ہے، حسن خاتمہ کی علامت ہے اس کے لیے جو ہے کون ہے موحد ہے تو ٹھیک ہے. ساری خوشخبریاں فضائل موحدین کے لیے، مشرکین کے لیے. جزاک اللہ خیر. شیخ سے اور سوالات تو ہیں لیکن ابھی آلریڈی 10 منٹ ہی سے باقی ہے جماعت کے لیے، اس لیے ہم یہیں اختتام کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے دعا کیجیے اور اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک.